دنیا کا کوئی بھی لیڈر، وہ سیاسی لیڈر ہو یا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی، کسی بینک یا کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہو، لیڈر کبھی بھی کچھ اکیلا، وہ کوئی اس کے 6 ہاتھ یا 12 پیر نہیں ہوتے، اس کے کچھ 6 دماغ نہیں ہوتے. لیڈر بھی ایک انسان ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 یا 12 مختلف جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. وہ چیز جو ایک انسان کو لیڈر بناتی ہے، وہ اس کا وہ ہنر ہے، وہ ٹیکنیک ہے، وہ سکل ہے کہ وہ اپنی ایک ٹیم تیار کرتا ہے. جب وہ اپنی ایک ٹیم تیار کرتا ہے جو اس کی ڈائریکشن پر چلتی ہے اور اپنا انپٹ دیتی ہے اور وہ ڈائلاگ پر بلیو کرتا ہے، تو وہ انسان گریجولی پھر لیڈرشپ کی طرف بڑھتا ہے، اینڈ فائنلی وہ لیڈر بن جاتا ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ جا کے وہ کسی آرگنائزیشن کا، کسی پارٹی کا یا قوم کا پھر وہ لیڈر بن جاتا ہے. یعنی وہ اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے ویژن پر ایگری کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اس ویژن پہ چلتی ہے. اور لیڈر ہمیشہ اپنی ٹیم میں، اپنی پارٹی میں، اپنے قریب کے لوگوں میں ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے. وہ گلے شکوے نہیں کرتا کہ لوگ اسے خراب ملے. جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کا انتخاب ہوتے ہیں، وہ انتخاب ہی ان لوگوں کا کرتا ہے جن میں وہ جو ایک ڈسپلن کے دائرہ کار میں آ سکے. کوئی بھی لیڈر جو اپنی پارٹی یا اپنی آرگنائزیشن، قوم تو بہت بڑی بات ہے، وہ اپنی پارٹی یا اپنی آرگنائزیشن میں انتخاب ہی غلط کر لے لوگوں کا، یعنی اس کا انتخاب ہی غلط ہے، اس کی ٹیم ہی غلط ہے، تو پھر یعنی اس کا لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اب یہ ساری یعنی جو اصول ہے لیڈرشپ کے، بنیادی اصول میں نے بتائے، یہ کوئی بہت پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، سادی سی باتیں ہیں، 2 اور 2 4 والی. ان حقائق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جس طرح کی پارٹی بنائی ہے، یعنی یہ سارے ایم پی ایز، یہ سارے سینیٹرز، یہ سارے ایم این ایز، اور ایک وہ وزیر اعلیٰ اکلوتا، اور پھر اس کی آگے سے ٹیم، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے اپنے انتخاب، یعنی ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے. پہلے جب حکومت تھی تب کیسے لوگوں کا انتخاب کیا، اور اس حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کیسے کیا. آج اگر آپ یہ بھول بھی گئے ہیں تو آج کی حقیقت تو سامنے رکھیں نا، کہ اس وقت پی ٹی آئی کن لوگوں پہ مشتمل ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا کیا ڈسپلن ہے. کہ عمران خان کی اپنی بہن پہ یعنی انڈے وہ پھینکے گئے، جو کہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ خود ان کی پارٹی کے اندر سے اور ان کے خاندان کے اندر سے رسپانس دیکھیں کیا آ رہا ہے. وہ مریم وٹو ہو، وہ مشال یوسف زئی ہو، وہ جنید اکبر ہو، یعنی کس طرح کی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ شک یہ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان نے خود اپنے آپ پر یہ انڈے پڑوائے ہیں. مریم صاحبہ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ڈرامے ہیں سب، آپ لوگ کیوں بیوقوف بن جاتے ہیں. جنید اکبر جو ہیں وہ اس سے آگے چلے گئے. مطلب پارٹی کے اندر سے یہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اچھا علیمہ خان کے صاحبزادے تو رہا ہو جاتے ہیں لیکن بھائی رہا نہیں ہو رہا. تو علیمہ خان جو بھی ایکٹ کر رہی ہے یا جو بھی بتا رہی ہے، وہ اپنے طور پر تو نہیں بتا رہی نا، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر وہ عمل کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی سگی بہن ہے، بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہی باتیں وہ کر رہی ہے جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے بہتر جنید اکبر صاحب جانتے ہیں، مشال یوسف زئی جانتی ہے، مریم ریاض بھٹو جانتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ علیمہ خان پر تنقید کرتے ہیں، اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کرتے ہیں، اس کے کردار پہ، اس کی نیت پہ ایک طرح کا سوال اٹھاتے ہیں، اس کا کردار کو مشکوک بناتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں گویا کہ وہ حکومت کے ساتھ یا موجودہ نظام کے ساتھ دراصل ملی ہوئی ہے اور وہ دراصل بلیک شیپ ہے. یہ اس خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ان کے لیڈر کی سگی بہن ہے. یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے لوگ کون ہیں. یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ خود بانی پی ٹی آئی کا انتخاب ہے. آج جتنے پی ٹی آئی والے علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں یا تانے مارتے ہیں، وہ اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ علی امین گنڈا پور کس کی چوائس تھا، یا جنید اکبر بعد میں کس کی چوائس تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بانی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر، ان کے جو انتخاب کا طریقہ کار ہے، ان کے پاس جو علم ہے، ہنر ہے، لیاقت ہے اپنی ٹیم بنانے کے سلسلے میں، یہ اس میں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ تمام ہوتی ہوئی حرکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی مصیبت یا آزمائش کے وقت یا اپوزیشن کے وقت وہ اکٹھی نہیں ہو رہی، وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں.
اور یہاں تک حملہ آور ہیں کہ وہ ایک حملہ ہو گیا باقاعدہ، یعنی انڈا پھینکا ہے، گو کہ ویسے یورپ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہاں پہ تو امریکہ وغیرہ میں عام سی بات ہے سیاستدانوں پر انڈے پھینکنا، لیکن پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے ذرا یہ نئی بات ہے. حملہ تو ہوا ہے نا، قابل مذمت حملہ ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے کردار کو مشکوک کون بنا رہا ہے؟ خود پی ٹی آئی کے لوگ. تو یہ وہ انتشار ہے اس پوری جماعت کے اندر، اور اس کی جو مرکزی ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے وہ لیڈر پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب لیڈر کے اپنے انتخاب ہیں یہ لوگ. تو ایسے آدمی پر پھر یہ دوبارہ سے توقع کر لینا یا بھروسہ کرنا یا امید لگانی کہ وہ سم ہاؤ جو پہلے بھی حکومت میں رہ کے کوئی اچھی ٹیم نہیں بنا سکا، وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی کوئی اچھی ٹیم نہیں بنا سکا، پھر اس سے امید لگانی کہ نہیں دوبارہ اگر وہ حکومت میں آ جائے گا تو پھر وہ ایک بہت اچھی ٹیم بنا لے گا. یہ بچپنا ہے، یہ جذباتی پن ہے. اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیلاب نے جو تباہی مچا دی ہے اس کا ابھی تو اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ سیلاب کا خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے. مزید ریلے آ سکتے ہیں، مزید نقصان ہو سکتا ہے. تو جب یہ ایک دفعہ سارا ہو کے نکل جائے گا تو اس کے بعد ہی پھر ظاہر ہے کہ اعداد و شمار سامنے آئیں گے، اور اس پہ بھی بڑا وقت لگے گا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مچی ہوئی ہے بھاگ دوڑ، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور وہاں وہ یعنی جو ان گھروں کی حالت ہو چکی ہوگی، جو مال مویشی فصلوں کے ساتھ جو ان کے ہو چکا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا؟ ابھی تو کچھ جمع پونجی ہر کسی کے پاس تھوڑی بہت ہوگی، کوئی ہفتہ نکال لے گا، کوئی مہینہ نکال لے گا، کوئی 2 مہینے نکال لے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ابھی تک ہم گریسپ نہیں کر پا رہے، اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کی ایک قومی ایفرٹ ہوتی بھی نظر نہیں آتی. مطلب یہ کہ جہاں پہ اتنی بڑی تباہی ہے، سیلاب لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں، ان کا پورا مستقبل گویا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. آپ ذرا بحثوں کی طرف دیکھیے کیا ہو رہی ہیں، وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ باقی سیاسی جماعتیں ہوں. باقی یہ کہ ایک یا دو انڈیویجولز نکل کے جو بھاگ دوڑ کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ کسی ایک یا دو انڈیویجول کے بس کی بات نہیں ہے. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا کہ تباہی جتنی بڑی ہو چکی ہے یہ کسی حکومت اور کسی بھی انتظامیہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس میں قوم کو شریک ہونا پڑے گا، اینڈ انفارچونیٹلی اس طرح کا ابھی تک ریئلائزیشن قوم کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہو گئی ہے کہ ان کے کتنے بڑے ان کے بھائی بہن کتنا بڑا حصہ آبادی کا کس تباہی کا شکار ہو گیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جو 2004 میں پاکستانی قوم میں موجود تھا اور سب نے دیکھا تھا جب آزاد کشمیر میں وہ زلزلہ آیا تھا. اس طرح کا جذبے کی ہمیں ضرورت ہے بہت بڑے اسکیل پر، اور ایک کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے، حکومت میں ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں شامل ہیں ان کا بھی فرض ہے، پہلے ان کا فرض ہے کہ وہ گراؤنڈ پر نظر آئیں کام کرتے ہوئے. ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ایک نظر آنی چاہیے، لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آبادی کا تباہی کا اسکیل کیا ہے اور اس سے آگے نکلنے کے راستے کیا ہیں، کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم تباہ حال لوگوں کو، سیلاب زدگان کو مستقبل دے سکتے ہیں. جس کا مویشی ہی سارا کچھ تھا، اس کے مویشی چلے گئے ہیں، آپ کس طرح سے اس کو دوبارہ زندگی میں کاروبار میں واپس لے کر آنا ہے. فصلوں پر جو امپیکٹ ہوا ہے اس کا کیا، ہمیں کس طرح سے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے. مطلب یہ ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جن پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی کہ اب زیادہ تر بحث یہی ہے کہ انڈا مارا تو کیوں مارا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مطلب یہ ڈرامہ تھا یا نہیں تھا. اور اپنے اندر ایک طرح کی آپ یوں کہیے کہ پہلے ہی جو ایک انتشار کا شکار گروپ ہے پی ٹی آئی، وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوتے آخر کار علیمہ خان تک جا پہنچے، اینڈ انڈائریکٹلی بیسیکلی وہ بانی پی ٹی آئی کے انتخاب کو سوال کر رہے ہیں، وہ اس کی فیملی کو سوال کر رہے ہیں. تو یہ ہے ڈسپلن جو بانی پی ٹی آئی نے خود اپنی پارٹی کو دیا ہے.